و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا شروع کر دے تو اس کی زبان میں بھی اثر آ جائے گا, اس کے چہرے میں بھی اثر آ جائے گا. لیکن ہم نفسانی خواہشات کے لیے کرتے ہیں, ہم عمرہ کر رہے ہیں سمجھے نہیں, ہاں تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں, صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں, زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. اگر یہی کام تم اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر رضا الہی کے لیے کرنا شروع کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زبانوں میں اثر پیدا کر دے. آج دعائیں ہو رہی ہیں, آدھے گھنٹے 15 منٹ 25 منٹ دعائیں ہو رہی ہیں, لیکن ہماری دعا میں اثر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے اکثر اعمال اپنی نفسانی خواہشات کے لیے ہیں, رضا الہی کے لیے نہیں ہے. یہی اعمال ہمارے رضا الہی کے لیے ہو, سمجھے, ہاں ہر چیز میں اثر ہونے والا ہے, ہر چیز اثر کرنے والی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتاب ہے الملفوظات, اہل علم جانتے ہیں بڑی معتبر کتاب ہے. الملفوظات میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. اب اس واقعے کو آپ لوگ سماعت فرمائیں. وہ واقعہ کیا ہے؟ دیکھو, نفسانی خواہشات کا ہوتی ہے اور اس کے الٹ رضا الہی کے لیے کام کرنا کیا ہوا کرتا ہے. فاضل بریلوی نے اپنی کتاب الملفوظات میں لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے دو اللہ والے رہا کرتے تھے. اللہ والے سمجھ گئے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو جن کو یہ ٹائٹل ملا ہو, سمجھے, ہاں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ کے ولیوں کو نہ کسی سے خوف ہوتا ہے نہ کوئی ڈر ہوا کرتا ہے. آج کے ولیوں کا قیاس مت کر لینا, سمجھے, ہاں بہت سے خطرے میں چل رہے ہیں, ان کی گاڑی خطرے میں چل رہی ہے. ہاں, دو طرح کے پیر چل رہے ہیں, ایک کی نظر تو جیب پہ ہے اور ایک کے دل پہ ہے. ہمیں جیب والا نہیں بلکہ دل والا چاہیے. اور بہت سے پیر تو ایسے چل رہے ہیں, سمجھے, ہاں جن کو شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ صرف اپنی تعداد بڑھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. جس کو یہ معلوم نہیں کہ انگوٹھی پہننا, کتنی انگوٹھی پہننا سنت ہے, وضو کا طریقہ وہ نہیں جانتا, کھانے پینے کا طریقہ وہ نہیں جانتا, لباس کا طریقہ وہ نہیں جانتا, اور اپنے آپ کو انا پیر والے, سمجھے, ہاں لوگوں سے اعلان کروا رہا ہے کہ میں بہت بڑا پیر ہوں. وہ پیر نہیں ہے. میں بتاؤں تو سب سے بڑا پیر کون ہے؟ تمہارے گھر میں سب سے بڑا پیر اور سب سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں. ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پیر کی شان قرآن مقدس میں بیان نہیں کی ہے. اگر قرآن مقدس میں کسی کی شان بیان کی ہے تو وہ تمہارے گھر میں تمہارے والدین ہیں. ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرما دیا کرتا ہے. تو کہاں ایسے ایسے پیر کے چکر میں بھاگے پھر رہے ہو؟ تمہارے گھر میں تمہارے والدین موجود ہیں, ان سے دعا لو, ان کا ادب و احترام کرو, ان کی عزت, ان کے تکریم کرو, سمجھے, ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھنا کی عبادت ہے. کسی پیر کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے, والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ایک صحابی نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ, اگر میں دن میں 100 مرتبہ دیکھوں تو آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے بھی بہتر جزا دینے والا ہے. اگر تم دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو تم محبت کی نظر سے دیکھو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. اس پیر کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. اہل سنت والجماعت کو ایسے پیروں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے. تم اہل سنت کی تاریخ میں بھی آپ لوگوں نے سنی ہے. آپ اہل سنت والجماعت کیا سمجھتے ہو؟ تم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ جو مزارات پر بیٹھے ہیں وہ اس کی تشریح کرنے والے ہیں. اہل سنت اس چیز کا نام نہیں ہے. قوالی کا نام اہل سنت والجماعت نہیں ہے. آپ میں کھل کے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو, ہم پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, ان کا نام اہل سنت والجماعت نہیں ہے. جھاڑ پھونک کا نام اہل سنت والجماعت نہیں ہے. تعبیر ڈوری کا نام اہل سنت والجماعت نہیں ہے. اور جو مزارات پر آپ دیکھ رہے ہو یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے. اکثریت اس میں جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت کو بدنام کر رہے ہیں, علماء کو بدنام کرتے نظر آ رہے ہیں. اس چیز کا نام اہل سنت والجماعت نہیں ہے. آپ نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مزارات پر چلے جائے, سنی ہوتا ہی وہ ہے کہ 10واں چیزیں 40 میں کر لے. یہی تو آپ تعریف سمجھ رہے ہو اہل سنت والجماعت کی. یہ تعریف نہیں ہے. جو مزارات پر آپ لوگ دیکھ رہے ہو اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی لینا دین نہیں ہے. عورتیں مزارات پر جا رہی ہیں. فاضل بریلوی نے قریب حرام لکھا عورت کا مزارات پر جانا. کسی مولوی نے آج تک یہ نہیں کہا ہوگا کہ مزارات پر جانا جائز ہے. اگر کسی نے کہا ہو تو اس مولوی کو میرے سامنے لانا ہوگا. کسی نے نہیں کہا. یہ سب کیا ہے, تمہاری بنا ہوئی باتیں ہیں. فاضل بریلوی نے تو ایسا لکھا ہے کہ اگر تم مزارات پر جایا کرو 4 ہاتھ پر دور کھڑے ہوا کرو اور اس طرح کھڑے ہوا کرو کہ تمہیں جھکاؤ بھی محسوس نہ ہو جائے. یعنی تم اپنی گردن کو اتنا بھی مت جھکاؤ
25% को भी मना किया है कि इतना भी झुकाने को, फरमाया इस तरह खड़े हुआ करो, मज़ारात पर जाया करो कि जिस तरह एक फौज का जनरल खड़ा हुआ करता है। और ये जो मज़ारात पर घूमे फिरते रहते हैं, इधर चक्कर लगा रहा है, इसको तबाह कर रहा है, बंदे यहाँ पे मिस्र तबाह कर रहा है, घूम फिर कर जा रहा है, पीछे को पेट पैर आ रहा है, वो अहले सुन्नत वल जमात से कोई लेने देना नहीं है, सब झूठी तारीफ है। अहले सुन्नत वल जमात को